ناظرین کرام، ذہانت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو نصابی ذہانت، دوسری وہ جو غیر نصابی۔ نصابی ذہانت یا ٹیکسٹ بک انٹلیکٹ سے کوئی بھی شخص ماسٹرز کر لے گا، MBBS MBA MA M.Com، اور اس کے بعد اس کی زندگی کسی بک کی طرح گزرتی چلی جاتی ہے۔ جبکہ غیر نصابی ذہانت یا نان ٹیکسٹ بک والی جو انٹلیکٹ ہوتی ہے وہ کچھ ذرا ایسی ہوتی ہے کہ ہم اسے اقبال کے اس مصرعے سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اگر ہم وجود زن کو کسی عورت سے ہی یا اس کے تصور سے انٹرپریٹ نہ کریں، بلکہ اس کو کریٹیوٹی سے، اسپریچویلٹی سے اور لو سے کریں، تو پھر اس کے ڈائمنشن مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک الگ طرح کا موضوع ہے ناظرین جس پر میں آج آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھ بیرسٹر جاوید صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں اور ڈاکٹر خالد سہیل، دونوں شخصیات سے آپ واقف ہیں۔ سر، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔ یہ موضوع ایک بڑا مزیدار موضوع تھا جس پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اپنے حاضرین ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم چاہیں گے کہ میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں بات کہ ذرا سی یہ بتائیے کہ یہ جو موضوع تھا، یہ خوبصورت سا موضوع ہے، اس کی کیا ایک بیک گراؤنڈ ہے تاکہ میرے ناظرین مزے لیں اس بات سے اور پھر ہم اس کو گفتگو شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب، آپ سے اور جاوید صدیقی صاحب سے جو ان کے لیونگ روم میں ڈسکشن ہوئی، اس میں میں نے یہ بات کی کہ انسانی نفسیات جو ہے، یہ انسان کی جو آزادی ہے، وہ تین طریقے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کریٹیوٹی کے حوالے سے، اسپریچویلٹی کے حوالے سے اور لو کے حوالے سے۔ لیکن چونکہ ہم ایسے معاشرے میں زندہ رہتے ہیں جہاں پر بہت سی ٹریڈیشنز ہیں، بہت سی لیمیٹیشنز ہیں، وہاں ان پر بہت سی پابندیاں ہیں، تو آہستہ آہستہ جو سماج ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، معاشرہ، وہ ہماری آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسپریچویلٹی ہے اس کو مذہب کھا جاتا ہے، جو لو ہے اس کو شادی کھا جاتی ہے، اور جو کریٹیوٹی ہے اس کو روزمرہ کے جو جابز ہیں، جو ملازمت ہے، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ نوکر بن جاتے ہیں، آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرا آئیڈیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت میں سمجھ سکتا ہوں ناظرین، یہ بہت ہی اچھی گفتگو ہے، بہت ہی کنٹروورشل ہے۔ سر، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ جو بات ہے اس میں تھوڑی سی بات، اس سے پہلے کہ میں ایک کے بعد ایک موضوع کو ٹچ کرتا چلے جاؤں کہ بہت ہی اچھے موضوعات ہیں، فریڈم کا ایک لفظ آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ وہ تینوں سے کسی طرح اس ٹرائنگل کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ فریڈم ہے جو پرابلم بن جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، فریڈم کے میننگس یہاں کس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ فریڈم آف تھاٹ، صحیح۔ فریڈم بھی کئی چیزیں نا کہ ایک بندے کو جیل میں بند کر دیا، اسے آزاد کر دیا تو وہ فری ہو گیا، مگر اصلی فریڈم ہے فریڈم آف تھاٹ کی۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب سے بالکل ان کی ہر بات سے ایگری کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا کہ اور آپ کا جو موضوع ہے کہ ذہانت کسی ایک اسے کہیں گے کہ نیچرل گفٹ ہے۔ میجورٹی از مورونس نہیں کہہ سکتے مگر نارمل کہہ سکتے ہیں۔ ذہین بہت چند لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو اس طرح سے، اور انہی لوگوں نے بغیر کتابی ذہانت کے اپنے اوریجنیلٹی سے دنیا کو اس مقام پہ لائے۔ مثال کے طور پہ جو ہماری نالج کہاں سے شروع ہوتی ہے، رومنس اور گریک، تو سقراط کو اگر جتنے آپ نام ذہین لوگوں کے جو دنیا مانے گی، ان کی کسی اسکول کی تعلیم نہیں ہے، جو شاید لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھے سوچتے رہتے تھے۔ اب یہ ان کی ودیت کی بھی نیچر کی طرف سے ذہانت ہے کہ دنیا بدل دی، اور دس سچویشن اور یہ انسٹنکٹ اور یہ جینز، یہ کنٹینیوٹی ہے، اور کنٹینیوٹی ہوتے ہوئے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہم بیٹھے بس سوچتے رہیں تو ہم کوئی سقراط بن جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اب دنیا کی نالج انہی لوگوں کے سے شروعات ہو کے اتنی پھیل گئی ہے کہ اب آپ کو نالجبل پہلے ہونا پڑے گا تاکہ آپ کے سب کانشس سے لے کے اور کانشس میں ایک توازن ہو جائے، اور آپ ان سب کو ایبزارب کر کے بھی پھر آپ سقراط ہو جائیں، پھر سوچیں تو آپ پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ ایٹم بم اور یہ جو آپ نے اتنی بڑی کریشن کی گھنٹی سن لی کانوں سے، یہ سب پر تو وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ذہانت اس طرح، اب یہ ذہانت وہیں پہ چلے گی جہاں کوئی ذہن کی وسعتوں کو اس پہ قطقن نہ لگائے۔ سب سے بڑا قطقن مذہب لگاتا ہے، یہ
اب میں زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا کہ یہ زیادہ تر کہا بھی جاتا ہے جیسے اسلام میں کہ زمانے جاہلیہ، تو یہ جاہلیہ کی زمانے کی پیداوار ہے۔ میں ایک اور بات جی ضرور فرمائیے کہ آپ بھی میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں اور میں سائکائٹری کا ہوں، تو ہم دونوں جو ہے نا انسانی جسم کے ساتھ جو انسانی دماغ ہے، میں اس کا ایک لنک اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دماغ ہے، جو برین ہے، اس کے دو حصے ہیں، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ۔ تو لیفٹ سائڈ کا جو برین ہے وہ ایک لاجیکل ریشنل ڈے ٹو ڈے مسائل کو حل کرنے میں، یہ آپ نے سبزی خریدنی ہے، آپ کا ٹائر فلیٹ ہو گیا، آپ کا گھر کا مسئلہ ہے، تو آپ کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو ہمارا رائٹ برین ہے اس کی کچھ خصوصیات لیفٹ سے مختلف ہیں، اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، جو اسپرچویلٹی، جو کریٹیوٹی، جو لو، جو ایستھیٹکس، جو فائن آرٹس جو ہے، وہ لوگ جن کے رائٹ برین زیادہ ایکٹیو ہیں یا جو ڈیولپڈ ہیں، تو بہت سے اسکول کالجز جو ہے نا اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے۔ میں جیسے ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جو بچوں کا ٹیسٹ کیا تو گریڈ 1 کے، جیسے آپ کی بھی بچے، گریڈ 1 کے بچے کی کریٹیوٹی 85% تھی، جبکہ گریڈ 10 کی صرف 15% رہ گئی۔ اسکول نے اس کو ایک ملازم بنانے کے لیے اس کی بہت سی کریٹیوٹی کو کم کر دیا۔ میں ایک بار پھر ذرا سا فریڈم پر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ یہ تینوں موضوعات جس کے اندر روحانیت بھی ہے اور تخلیق بھی ہے اور محبت بھی ہے، جو تینوں کی ہم فریڈم کی بات کر رہے ہیں، فریڈم کے جو معنی ہیں ان تینوں ڈائمنشنز میں، لائک ہم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فریڈم سینٹر میں میرا خیال ہے کہ ایک تو سوشل فریڈم ہے، ایک ریلیجیس فریڈم ہے، اور ایک فریڈم آف لو ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا فریڈم کو ایبسلیوٹلی لے سکتے ہیں، تینوں ڈائمنشنز میں ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلی زندگی ایک مختلف ہے اور روحانی زندگی یا محبت کی زندگی ایک مختلف ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے فلسفیانہ آسپیکٹ پہ جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب آپ کی اس پہ۔ میں جاوید صدیقی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں سورن کرکیگارڈ نے جو بات کی تھی اپنی ڈائریز میں کہ لوگ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکشن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتا تھا سب سے زیادہ امپورٹنٹ فریڈم آف تھنکنگ ہے، وہ آپ کسی سے چھین نہیں سکتے، جو اندر سے آزاد ہے وہ اس کو آپ جیل میں رکھ دیں، کہیں رکھ دیں۔ ہم نے کہیں دیکھے کہ جناب منڈیلا صاحب کو یا ہمارے جو باچا خان کو آپ نے 30 سال جیل میں بھی رکھ دیا، اس کے باوجود ان کے جو اندر کی آزادی، ان کی جو سوچ، ان کی جو فکر جو ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچے کی، انسانوں کی جو آزادی فکر ہے، ان کی سوچ ہے، اس پر پابندیاں نہ لگائیں، اور معاشرہ جو اس پر لگاتا ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ نقطہ ہے کہ جن کو یہ جو ہسٹوریکلی کہہ رہے ہیں، یہ جو سقراط جیسے لوگ تھے، یہ جو جن کو ہم فلسفی اس دور میں کہتے تھے، اب سائنسدان ہیں یا آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، یہ لوگ غیر روایتی طور پہ سوچنے کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا ساری بات چھوٹتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر ہیں آپ، چونکہ بالکل لا اینڈ لیجسلیشن سے آپ کا ہے تعلق۔ دیکھیے کچھ میں جاننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ فریڈم از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آف دس ہول ڈسکشن، کیونکہ ہم اس کے بعد پھر ان تمام نقطوں کو چھو پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ فریڈم، دیر آر سم فریڈم فرام سوشل ایسپیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب میرٹل یا میرج کا مسئلہ ہے، یا کریٹیوٹی کا مسئلہ ہے، یا ہم تینوں بات کر لیں لو کا مسئلہ ہے۔ ان تینوں کے معاملات کی ایک بارڈر لائن تو ہے، ایک جغرافیہ تو ہے، اس جغرافیہ سے آگے جب بات جائے گی تو لا اینڈ لیجسلیشن اینڈ سوشل ایسپیکٹ میں سسٹم آئے گا۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب کین یو کراس دیٹ لائن؟ او یس، دس از آلویز کراسڈ۔ اچھا، تھاٹ، تھنکنگ فریڈمز اور ذاتی ذہنی فریڈم، یہ میرا اتنا ذاتی ایک ایریا ہے جس میں کسی لا کا دخل نہیں ہے۔ وہاں پہ کبھی کبھی جو وہ دخل اندازی ہوتی ہے وہ سوچ کو بگاڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کیا کہیں، بچپن سے ہی کان میں اذان یا وہیں سے پانی کا چھیٹا یا واٹ ایور، تو آپ نے بچپن سے ہی ذہن کو مقید کر دیا۔ اب بڑے ہوتے ہوتے تو وہ اتنا زیادہ فکسیٹڈ ہو گیا کہ ان میں سے جو لوگ نکل پاتے ہیں وہ ایکسٹرا ذہین ہیں۔ اب سقراط کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ اور واٹ ایور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اسے دیکھ کے آبزرو کر کے سوچ کے پھر جو اپنی سوچ بناتا ہے اس پہ قطع نہیں ہونی چاہیے، تو وہ شخص آگے چلتا ہے۔ ان کی بات پر میں نے ایک شعر لکھا تھا، ان کی جو پوری بات ہے کہ ہمارے بچوں کی سوچوں پہ کب سے پہرے ہیں، ہمارے بچوں کی سوچوں پہ کب سے پہرے ہیں، کہاں سے آئے گا آزاد نوجوان کوئی۔ یہ اور آپ دیکھ لیں وہی سوسائٹیاں جو جتنی
امپیکٹڈ یعنی کمپیکٹڈ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں دیا ہے. یہ وہیں پہ ہے جہاں پہ سوچ کی آزادیاں نصیب ہوئی ہیں. اور یہ ایک بات بتا دوں کہ مجھے ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان بھی ریوڑ کی طرح سے ہے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ اس ریوڑ میں نیچر نے کچھ اذہان سوچنے والے بھی دے دیے. ادروائز ہر شخص سقراط تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ جو اس سے ذرا لوور کلاس میں ہے مینٹلی، نیچر کی طرف سے کوئی نہیں، اس کو اس سقراط کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور تیسرا گروپ وہ ہے جو اس کے سمجھنے کے بعد جو بھی معاشرہ تشکیل ہوتا ہے وہ اس پہ برطور طریقے سے چل پڑتا ہے. تو وہ یہ سویلائزیشن آج ہم ویسٹ کی کہہ سکتے ہیں جس مقام پہ پہنچی ہے وہ اس منازل سے گزر کے آئی ہے، اور آج بھی یہ سوسائٹی اسی پہ عمل کر رہی ہے. فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، اینڈ دین لیجسلیشن اینڈ واٹ ایور. اور ایک فلسفی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ ہیومن مائنڈس آر لائک پیراشوٹس، دے ورک اونلی وین دے آر اوپن. کیا بات ہے. ناظرین ہم شارٹ بریک پہ جانا ہوگا. موضوع بہت مزیدار ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ آئیڈیا دیا تھا اور ہم لوگ نے بیٹھ کر اس بارے میں لیونگ روم میں گفتگو کی تھی کہ صاحب جو شادی ہے وہ محبت کو کل کر دیتی ہے، اور وہ جو ریلیجن ہے وہ اسپریچولیٹی کو مار دیتا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں مونوٹونسٹی ہے یا ایک جاب کی سی کیفیت ہے یا ایک رسپانسبلٹی ہے وہ کریٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے. یہ تینوں ٹاپکس ہیں جن پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں. نیکسٹ ٹاپک میں ڈاکٹر صاحب میں بات کروں گا کریٹیوٹی کے اوپر، اور ہم آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہم ساتھ رہیے گا، مجھے امید ہے بہت مزہ آئے گا آپ کو اس ڈسکشن میں. ویلکم بیک ناظرین. بلند اقبال حاضر ہیں. میری خوش قسمتی آج میرے ساتھ دو انٹلیکچوئل اس شہر کے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کریٹیوٹی، جب آپ نے کہا مجھ سے کہ کریٹیوٹی بلند رسپانسبلٹی سے، مونوٹونسٹی سے، ایک ریگولر اس سے روٹین سے ختم ہو جاتی ہے، کریٹیوٹی کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. جیسے پودے کا ایک بیج ہے، اس کی اپنی ایک نیچر ہے، اس کی اپنی ایک فطرت ہے، اس کے اندر اس کا ایک پوٹینشیل ہے، اس کے اندر ایک ایپٹیچیوڈ ہے. اور اس کا جو پہلا اظہار ہے کریٹیوٹی کا بچے کا وہ پلے ہے. وہ جب کھیلتا ہے تو اس کھیل میں وہ اپنے بہت سے ذہن کے چیزوں کا اظہار کرتا ہے. لیکن کیا اس کہتے ہیں انفارچونیٹلی جب ہم ان کی تربیت شروع کرتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، تو میری جب بھانجی پہلی دفعہ اسکول گئی تو میں نے ان کو ایک جملہ لکھا کہ آئی ہوپ اسکول ڈز ناٹ انٹرفیئر ود یور ایجوکیشن. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک روایتی نظام ہے، روایتی اسکول، روایتی معاشرہ، یونیورسٹی، کالجز بھی، وہ آپ کو ایک لکیر کے فقیر، جیسے انہوں نے کہا نا وہ بھیڑ چال، سب یہ کر رہے ہیں آپ بھی یہ کریں. تو بچے کی جو انڈیویجویلٹی ہے، تو میں کریٹیوٹی کو انڈیویجویلٹی کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہر بچے میں، ہر انسان میں ایک جداگانہ اس کی شخصیت کا ایک اظہار ہے، وہ ایک یونیک پرسنالٹی بن سکتا ہے. لیکن اگر اس پر پابندیاں لگائی جائیں تو وہ معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے، جاب کے لیے، شادی کے لیے، جس کے بھی لیے وہ فٹ ہونے کے لیے ایک عام آدمی بن جاتا ہے. تو اس کی جو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں وہ اس کی کریٹیوٹی ہے، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، چاہے وہ انٹیریئر ڈیکوریشن میں ہو، چاہے وہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ جیسے کھانا پکانے میں، یا انٹیریئر ڈیکوریشن، یا آپ کیک کی ڈیکوریشن. تو لازمی نہیں کہ آپ بہت بڑے ایک ناول نگار ہی ہوں. آپ کی کریٹیوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جس طرح آپ کپڑے پہنتے ہیں، جس طرح آپ گھر کو سجاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کی خوشی کے لیے، اس کی مسرت کے لیے، اس کی ذہنی صحت کے لیے وہ کریٹیوٹی بہت ضروری ہے. اور جو معاشرے ہیں، جو صحت مند معاشرے ہیں، وہ بچوں کی، انسانوں کی اس آزادی کا، اس کریٹیوٹی کا احترام کرتے ہیں، اس کو نرچر کرتے ہیں. اور اگر ہم نرچر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ان کی طرح وہ بھیڑ چال ہو جائے گی، اور ہم اس خاص یونیک ہیومن پرسپیکٹیو سے محروم ہو جائیں گے. میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں سر، اس سے پہلے کہ میں سر آپ کے پاس دوبارہ آؤں اور پوچھوں، اور آپ سے بھی کہ کس طرح سے ایک ریگولر مونوٹونسٹی اور ایک قسم کی روٹین جو ہے اس کریٹیوٹی کو ڈیمیج کرتی ہے. اس سے قبل میں آنا چاہوں گا اس بات پہ کہ کیا آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ میں سوشل اسپیکٹ پہ آپ سے خاص طور پر گفتگو کرنا چاہوں گا، سوسائٹی کے تو مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں، مختلف پریشرز ہوتے ہیں. ایک انڈر ڈیولپ کنٹری میں جہاں پر ایک بچے کو انجینئر، ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، میں ڈاکٹر بنا
ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، مگر میں ڈاکٹر بنا اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ محض یہی فیلڈ ہے جس سے میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو شاید آسانی سے رن کر لوں، مجھے نوکری نہ ڈھونڈنا پڑے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بڑی ریلیٹیو ہیں، ایبسلوٹ نہیں ہے؟ ایبسلوٹ بالکل نہیں ہے، مگر دیکھیے آپ معاشرے میں جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے جبر کا تو شکار رہتے ہیں۔ صحیح۔ اب ان معاشروں میں جو ابھی ڈیولپڈ ہو کے، اب ہمارے پاس تو آج کمپیریزن نہیں ہے، مگر جہاں کریٹیوٹی بہت ہوئی ہے وہاں ان کے سامنے مثالیں بھی نہیں تھیں۔ دیٹ از اے ریئل کریٹیوٹی کہ آج ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں یہ یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے، مگر پوری دنیا کہاں پہ ہے؟ تو اس وجہ سے یہ کریٹیوٹی کا بھی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اور جن معاشروں میں وہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سوچ پہ بھی قطعاً لگی ہو، شروع میں تھی ہر جگہ، ویسٹرنس میں بھی تھی، روم میں بھی تھی، سقراط کو بھی زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور وہ بھی جو ننگا نکل کے آرشمیڈس تھا تو ان لوگوں کے بھی قطعیں ہوئی ہیں۔ مگر یہ کچھ اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں سائنٹیفک کہ وائی کوڈ ہی وائی کوڈ وی، تو یہ ایک نیچر میں ہے کہ نیچر میں وہ بھیڑ چال میں کچھ جانور انسان ہو جاتے ہیں، مگر باقی جو فالوور جانور ہیں وہ بھی انسان کی اس شکل میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے ان جینیسز کی جنہوں نے کریٹیوٹی کی اور ان کے اوپر چل کے، ان کے آدرشوں پہ چل کے، اور آج ایک اچھے مقام پہ اور اسٹل لوکنگ فار ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ مگر میجورٹی جو ہے وہ ان سے سیکھنے کو بھی، اب وہاں پہ پھر وہ الگ بحث رہے گی کہ کیوں ان پہ قطعاً ہوتی ہے، کیونکہ ذہنی طور سے اعضاء کے حساب سے کوئی مافوق الفطرت قومیں نہیں ہیں جو ترقی کر جاتی ہیں، رومنز بن جاتی ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن بن جاتی ہیں، ایسٹ میں بھی بنی ہے، مگر کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہوگی۔ مگر معاملہ سارا یہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ فریڈم آف تھاٹ، اسپیچ، یہ سب ہوتے ہوئے اس کو بھی کوئی دیتا نہیں ہے، اس کو بھی لینا پڑتا ہے، اور یہ اپنے خاندان کے یونٹ میں لینا پڑتا ہے۔ ہماری فیملی یونٹ کے اندر باپ ایک ڈکٹیٹر ہے، اب اس میں بچہ، ان میں کسی 5 بچے اگر ہیں تو ان میں ایک کریٹیوٹی ایک میں ہے تو اس کی کریٹیوٹی کو اسٹنٹ کر دیا جاتا ہے، مگر اس میں سے بھی جو ریبل ہو کے نکل جاتا ہے، جو بہت گالیاں کھاتا ہے مگر اور بہت پٹتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر وہ پھر نکل کے کچھ نہ کچھ فیملی تک پریشر ہوتا ہے، پریشر ہو جاتا ہے، وہ نکل کر ہی باہر آتا ہے۔ اور وہ وہی جو قطعن لگاتے تھے، وہی ظالم باپ جو پٹائی کرتا تھا، وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا دیتا ہے اس کریٹیوٹی سے، ناٹ دیٹ مٹیریل، دیٹ وہ ایک ہیپینس کہ چاہے کم کما کے، مگر وہ ایک ایٹماسفیئر جو بن جاتا ہے تو ہی بیکمز دا لوڈ ون، اور پھر دوسرے فالو کر لیتے ہیں، یہی پورے معاشرے کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئیے اس سلوشن کے اوپر، جو آپ نے سلوشن تو نہیں کہوں گا میں، بحث ہے یہ، میرے ناظرین یقیناً بحث کریں گے اس پہ۔ ہاؤ کوڈ یو سے کہ نہیں صاحب ہم ایک کام شروع کر دیتے ہیں مسلسل، مجھے آپ بتائیے، بلکہ میں اپنے پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے ایک روٹین اور ایک جو ہم بات کر رہے تھے وہ اس کریٹیوٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے؟ دیکھیں جو کریٹیوٹی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اسپونٹینیٹی ہے کہ آپ واک کر رہے ہیں، آپ کو ایک خیال سوجا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو ایک ریولیشن یا ایک انٹروسپیکشن، مطلب ہے اس کے لیے آپ کا ایک جو ہے نا اپنی ذات کے ساتھ ایک علیحدہ وقت، ایک تنہائی، ایک پیسفلنس، ایک یکسوئی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ میسر ہو کہ ایک وقت ہو جب آپ جو ڈوئنگ والا معاملہ ہے، کہ آپ وہ جو ڈوئنگ والا ہے، میں اس کے پوری طرح کوئی خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا ڈے ٹو ڈے سروائیول کے لیے ضروری ہے، آپ نے کچھ مزدوری، کچھ کام کرنا ہے، لیکن جب وہ ایک لمٹ میں ہو جائے اس کے بعد آپ کو فری ٹائم ہے۔ تو سپورٹس جو ہے جو اس کا جو ریکریشنل پارٹ ہے کہ ہم ضروریات سے فارغ ہو کر ہم اپنی ذہنی اس کے لیے پلیئر کے لیے ہم موسیقی سنتے ہیں، ہم آرٹ سے محسوس ہوتے ہیں، ہم ڈانس کرتے ہیں، تو جو ایک بعض قومیں وہ صرف افادیت پسند ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو مذہبی رجحان جو ہے نا وہ آپ کو ایک بہت ہی نیرو مائنڈڈ لائف سٹائل کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس سے یہ ہے کہ وہ آپ پوری طرح، اس کی مثال میرے چچا جو عارف عبد المتین صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو میجورٹی جو ہے وہ روایت کی شاہراہ پہ چلتی ہے،
جو یہ فنکار، ادیب، سائنسدان، فلسفی جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے من کی پگڈنڈی پہ چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ من کی پگڈنڈی ہے یہ ایستھیٹک آپ کی زندگی کو سنوارتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، کیونکہ ایستھیٹکس کا خوبصورتی سے تعلق ہے کہ آپ نے مگ بنایا چائے پینے کے لیے، اس پر آپ جب نقش و نگار کرتے ہیں تو اس کو خوبصورت بناتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز این آرٹسٹ زندگی کریٹیوٹی جو ہے وہ زندگی کو حسین بناتی ہے. میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک میں آپ کو حدیث سناؤں کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو بعض مذہبی حلقوں میں بھی جو ایستھیٹکس ہے، میوزک ہے، جیسے آپ قوالی گاتے ہیں، کہ آپ کے اندر ایک حال پیدا ہوتا ہے، وہ جو کیفیت ہے حال کی، وہ ایک خاص لیول پہ ایستھیٹکلی آپ کو پلیئر پروڈیوس کرتی ہے. وہ میں اس کی میں سر منٹو کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں دوسرے موضوع پہ جانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے وہ موضوعات بہت ڈیبیٹیبل ہیں. یہ جو سعادت حسن منٹو ہیں، ان کی مثال کر لیتے ہیں کہ وہ لکھتے چلے جاتے تھے، جاب کے خاطر، پیسے کے خاطر لکھتے تھے، بیچارے غریب آدمی تھے. تو بلک ہوا تو اس میں سے ایک ہنر بھی سامنے آ گیا، ایسا ہنر جو بہت ہی اچھا ہے. بعض ٹھیک ہے کہ بعض گاربیج بھی آیا، اس کو کہیں آپ یہاں کہیں مثال میں رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے اپنی ڈسکشن میں بھی کہا تھا کہ منٹو کے وہ افسانے جو انہوں نے اپنی تبازات، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی کریٹیوٹی سے، اپنے پیشن سے لکھے، وہ اور ہیں، جس میں ٹوبر ٹیک سنگھ اس طرح کے ہیں. یہ جو بعض ڈرامے انہوں نے لکھے، انہوں نے خود آؤ ایک ڈراموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے انڈیا میں ریڈیو کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے میرے دماغ نے میرے پیٹ میں گھس کر لکھے ہیں، کیونکہ ان کو بیچ کر میں زندگی کی روزمرہ کی زندگی کھانا بھی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو چکی کی مشقت ہے وہ ایک لیول کے بعد آپ کو تھکا دیتی ہے، آپ کو ایگزاسٹ کر دیتی ہے، آپ کو ٹائر کر دیتی ہے. آپ جب کام سے گھر واپس آتے ہیں تو آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی انجوائے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی جو مین انرجی ہے وہ جاب جو ہے، جو فیکٹری ہے، جو مالدار، جو سرمایہ دار ہے، اس نے اپنی 24 گھنٹے فیکٹری کرنے کے لیے اس کو آپ کو ایک فیکٹری کا پرزہ بنا دیا جو معاشرے نے، جس نے، اور آپ کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو سروائیول کے اس کے اوپر پورا. تو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام ہے، اب تو پھر بھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پہلے 12 گھنٹے کا کام ہوتا، تو وہ جو 12 گھنٹے کی جو چکی کی مشقت ہے وہ روٹی. اور تو معاشرہ اگر جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، اگر معاشرہ ایک سوشلسٹک معاشرہ ہو جہاں لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں، تو پھر اس ہر انسان کو اپنی کریٹیوٹی کے اظہار کا موقع ملے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا، ایم سوری سر. ناظرین کرام، آتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں. 2 اہم ٹاپک موجود ہیں ریلیجن کے حوالے سے، کہ ریلیجن کس طرح اسپریچولیٹی کو کل کرتا ہے، اور سب سے مزیدار ٹاپک کہ میرج کس طرح لو کو کل کرتی ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلند اقبال حاضر ہے آپ کے سامنے. سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ریلیجن کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا ایک ٹاپک ہے جو ہم سب کو لگتا ہے کہ ریلیجن کس طرح سے اسپریچولیٹی کو کل کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کرتا مطلب اسپریچویلٹی اور ریلیجن کا کوئی تعلق خاص نہیں ہے. اچھا. ریلیجن ایک وے آف تھنکنگ ہے، ایک وے آف لائف ہے، اور وہ جب سے ذہن نے اس وقت سے ہی ہے، مختلف شکلیں اس کی ہوتی رہیں. کبھی بتوں کی پوجا ہے یا کچھ ہے، تو وہ انوائرمنٹس اور دنیا جس نہج پہ ہے وہاں سے یہ کریٹ ہو جاتا ہے. مگر یہ کریٹیوٹی کو کل اس وقت کرتا ہے کہ کریٹیوٹی کا تعلق مذہب سے تو ہے ہی نہیں. مذہب، جب آپ نے اسے مذہب کو جسم سے نکال دیا، دیکھیں نا، اسپریچویلٹی سے بھی مجھے ذرا تھوڑا سا قطعاً ہے کہ اسپریچویلٹی بھی تو ہماری ہی ذہن کی پیداوار ہے نا. تو وہ اسپریچویلٹی کا تعلق کسی اس اسپرٹ سے نہیں ہے جو ایک خاص جسم میں، خاکی جسم میں ودیت کر کے پھر وہ نکل جاتی ہے. اس کا تعلق اس اسپریچویلٹی کا اس سے نہیں ہے. ہم اس اسپریچویلٹی کو میں محض اس ذہن کی ہی ایک حصے کی سمجھتا ہوں، جہاں پہ آدمی کو آپ کسی اچھی پینٹنگ کو دیکھ کے کہتے ہیں میری اسپرٹ خوش ہو گئی، تو وہ بھی آپ کے ذہن کی اسپریچویلٹی ہے. اور آپ کا سوال تھا کہ ریلیجن کل کس طرح کرتی ہے. تو جب ریلیجن کے قطعاً آ جاتے ہیں، اور قطعاً لگانے والا فریڈم آف تھاٹ کو بھی مس کر دیتا ہے، وہ بھی ہمیں جیسا انسان ہے، تو وہ پاورفل آدمی ہے ویسے. کیونکہ کوئی ریلیجن بغیر حکومت، بغیر پاور کے نہیں چل پایا ہے، ورنہ تو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے 2 منٹ کے اندر. بعد میں آپ پھر اس کی پوجا کرتے رہیں. مگر جب وہی لوگ جب
پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر اسپریچویلٹی تو کل ہونی ہی ہونی ہے. اگر اسپریچویلٹی ریلیجس سینس میں نہیں, اسپریچویلٹی ذہن کی بالیدگی, ذہن کی بلندی اور ذہن کی جس کو جنت کا جو نقشہ کھینچتے ہیں, اصل میں وہ ذہن کی وہ پیسفل اسٹیٹ ہے جو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ کر لیتے ہیں جو دن بھر اپنے کام کر کے اور رات کو بغیر کسی تدرج کے 6 گھنٹے اچھی سلیپ لیتے ہیں. تو اس سے بڑی اسپریچویلٹی اور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں براہ راست اسپریچولیٹی اور لو کا چونکہ انہوں نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دے دی, میں چاہوں گا کہ میں ان کی بات کو ذرا میں آگے ضرور بڑھائیے بھائی. انہوں نے چونکہ اس کا دماغ کا ذکر کیا تو میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اب جو ہم اگر نیورولوجسٹ اس کا کانٹیکٹ بنائیں کہ رائٹ برین کے اندر جو ٹیمپورل لوبس ہیں, اگر ٹیمپورل لوبس کو آپ سٹیمولیٹ کریں تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. جو روایتی طور پہ وہ لوگ جو اعتکاف پہ جاتے تھے, جو میڈیٹیٹ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, وہ ان طریقوں سے ایک خاص طرح کا ہپنوٹک ٹرانس کریٹ کرتے تھے جس میں رائٹ برین کا جب ٹیمپورل لوب سٹیمولیٹ ہوتا ہے تو ایک پرسکون قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو روایتی انداز میں وہ ریلیجن کے ساتھ جوڑتے تھے. لیکن اب ہم جو سیکولر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی دماغ کی کچھ خصوصیات ہیں جن کے طریقے سے آپ وہ ایک پیسفل سٹیٹ کریٹ کر سکتے ہیں جو اب سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ یا وہ لوگ بھی کرتے ہیں. تو میں صرف اسی کی بات کو بڑھا رہا تھا کہ ایک کیفیت ہے ہمیں پیسفل رہنے کے لیے کہ ہم بعض میڈیٹیشن سے کرتے ہیں, بعض کسی اور طریقے سے, بعض موسیقی سے کر سکتے ہیں کہ ہم تو وہ جو چیزیں ہیں وہ, تو میرا جملہ یہ ہے کہ اسپرچویلٹی از پارٹ آف ہیومینٹی ناٹ ڈیوینٹی. بالکل بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ میں میرج والے موضوع پر جاؤں, اس لیے کہ مجھے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہے ساتھ ساتھ, تو مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ بھی مل جائے گا. میرج کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو میرج ہے یہ محبت کو کل کر دیتی ہے, یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان کی محبت کو. کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس کو؟ پہلے اس پر آ جائیں پھر ہم اس کو کمپیئر کر لیں گے. دیکھیں ہم نے بات کی کہ جو فریڈم ہے وہ ایک اسپونٹینیٹی ہے. آپ کا جی چاہا, آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے, اس کے ساتھ آپ ملتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, اس کے گفتگو کرتے ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, لیکن ایک وقت کے بعد آپ سیر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک آزادی چاہیے کہ آپ اپنی جو آپ کی ذات کی جو آزادی ہے اور جو رشتے کی آزادی ہے اس میں ایک بیلنس کریٹ ہو فرد کا. میرج میں یہ کہ اب آپ اس کے ساتھ رہنا شروع, آپ محبوب کے ساتھ, آپ کو یہ شوق ہوا کہ آپ نے محبوبہ کو بیوی بنا دیا, جس کو مارکس کہتا تھا یہ بھی پرائیویٹ پراپرٹی کہ وہ یہ میری بیوی ہے, یہ میرا شوہر ہے, اب تم ساری عمر کے لیے میرے گھر میں رہو, میرے ساتھ رہو. تو گریجولی جو انسانی نفسیات ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ صبح دن رات رہتے ہیں, سوتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو گریجولی نفسیات یہ کہتی ہے کہ منوگمی آہستہ آہستہ منوٹنی میں بدل جاتی ہے اور آپ اس کے اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا وہ جو ایک جس کو اب ہم کہتے ہیں جی وہ ایک ہنی مون پیریڈ تھا, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, اس کے بعد وہ جو روٹین ایسی بن گئی کہ وہ جو جس محبوبہ کی زلف کے آپ اسیر تھے وہ آہستہ آہستہ اب آپ لڑائی جھگڑا طنز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شادیوں کو انالائز کریں ان میں سے سب نہیں, اب بعض ایکسیپشنز ہیں کہ وہ شادی کے اندر بھی محبت کو قائم رکھ سکے, لیکن اکثریت یہ ہے کہ وہ اب لو لیس اور سیکس لیس میریجز میں رہ رہے ہیں. میرے بہت سے ناظرین جو شادی شدہ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ انجوائے کر رہے ہوں گے, اور جو مذہبی اور غیر مذہبی وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایک چھوٹی سی کمپریزن کرنی تھی, اسی لیے میں جان بوجھ کے اس موضوع پہ کود گیا تھا. جب آپ شادی کرتے ہیں, مطلب جب لوگ شادی کرتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے, چرچ میں جاتے ہیں, مندر میں گھنٹی بجاتے ہیں, اس میں ایک ریلیجن یا اسپریچویلٹی, میں ریلیجن کو ایک طرف کر دیتا ہوں, اسپریچویلٹی کا ایک تھوڑا سا تڑکا لگایا جاتا ہے, اس کو مقدس بنایا جاتا ہے. اس مقدس کرنے سے وہ پرومس ڈیولپ ہوتا ہے, وہ ایک مقدس پرومس بن جاتا ہے. اس مقدس پرومس سے رشتے میں ایک تقدس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اندر سے ایک اور طرح کی فیلنگ آ جاتی ہے جو محبوبہ کو, اگر ہم سوری فار دا ورڈ, فلرٹ کی طرف اگر ہم سوچیں, جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے, تو وہ ایک تقدس کا رشتہ اس کو اسپلٹ کر کے, ڈیوائڈ کر کے ڈسٹنس کریٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اس لیے میرج ڈالی گئی کیونکہ ہمارے اینسسٹر نے سوچا کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ تھوڑا سا ایک سیٹ اپ ڈیولپ کیا جائے اور سوشل اسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے اور بانڈنگز ڈیولپ. دیکھیے ایک تو لو اور میرج یہ بھی ہماری یعنی الفاظ ہیں جو ان ایکسپریشن کو, فیلنگ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. صحیح. اب آپ اس میرج کو ہسٹوریکل اس میں دیکھیں تو پرائمریلی میرج از پروکریشن, یعنی اب جو کیف کا آدمی تھا تو اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو اس تصویر بھی بنائی ہوئی ہے
کہ وہ جنگلی سا آدمی نکل کے باہر گیا اور یہ نیچر ودیت کر رہی ہے. اسے ایک عورت دکھی, اس نے سر پہ ڈنڈا مارا, وہ بے ہوش سی ہو گئی, اسے بال پکڑ کے کھو میں لے آیا, وہاں سے اس کی جنریشن شروع ہو گئی. تو یہ تو بگننگ ہے عورت اور مرد کے ملاپ کی. تو دس ایکسپلین کلیئرلی کہ پہلی چیز ہے پروکریشن, جنریشن کو آگے بڑھانا. لو کا تڑکا تو بعد میں آتا ہے, بہت بعد میں. پہلے وہ ایک بھوک کی صفت کو پورا کرنے کے لیے عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے. پھر جب معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں معاشروں میں پھر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. پھر جو سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے, بادشاہ ہیں تو غریب ہے تو, اور یہ لو کا تڑکا جو ہے نا, اس کو میرج سے الگ سوچیے. تو یہ اگر وہ لو ہے جس میں میرج صرف مسئلہ پروکریشن کا نہیں ہے بلکہ ٹو تھاٹس اور ٹو مائنڈس کا بھی ملاپ ہے, تو دیٹ ول گو ایز خالد صاحب نے کہا کہ وہ بیوی آپ کی محبوبہ بھی ہو سکتی ہے, اینڈ شی کین ریمین محبوبہ تھرو آؤٹ یور لائف. آئی ہیو سین کپلز اتنے بیوٹیفل, یعنی میں کہوں گا کہ کپل ہوتے ہیں وہ, کہ دیکھ کے اب جو لوگوں میں سو کالڈ بنتی نہیں ہے, تو اب میرج بھی جب ورلڈلی لائف میں اس میں بھی کچھ اتنی پیور نہیں رہ گئی نا. اب لڑکا شادی اگر کر رہا ہے تو اگر ڈاکٹر ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی وہ فلاں سے, اب ڈاکٹر سے شادی کرے, مطلب جیسے ڈبل سیلری ہے, جہاں خوب پہ پیسے ہیں, تو یہ لو تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. اب یہ ایک پیور, ایک ورلڈلی اور پروفیشنلی آگے بڑھنے کا, لڑکی والوں کس خاندان کے, پیسہ کتنا ہے, تو پھر اس کو تو اسپریچولیٹی کریٹیوٹی سب سے نکال دیجیے. یہ تو ایک کانٹریکٹ وہ ہو گیا. تو لو ہے اپنی جگہ, بیوی سے بھی ہو سکتا ہے. بیوی ایک سوشل ورڈ ہے جو آپ کے ساتھ ایک اچھا ایسا دوست بن گیا ہے کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے والی بات. تو اس قسم کے بھی کپلز ہیں. اتفاق سے شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین کرام, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شارٹ بریک برا لگ رہا ہوگا, مجھے بھی برا لگ رہا ہے, مگر میں چاہوں گا کہ اگلے اس میں ایک بار پھر کمپیئر کروں, اس لیے کہ اگر ریلیجن, میں سوال ڈال دیتا ہوں ناظرین کے سامنے, کہ اگر ریلیجن اسپریچویلٹی کو کل کر رہا ہے تو اسپریچویلٹی کے سروائیول کا سبب بھی, یا سروائیول کا سبب اگر میں نہیں کہوں, یا اگر آپ کہیں تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کیا ڈسکشن بنتی ہے, اس کی سروائیول کا بھی جو بھی ہے آرگنائزیشن کی وجہ سے یا ایڈمنسٹریشن یا انسٹیٹیوشن کی وجہ سے, سروائیول کا سبب بن گیا. بالکل ایسی میرج کا سروائیول سوشل پارٹ آف ویو سے, بچوں کی نگہداشت, پورا کا پورا ایک اسٹرکچر ہے جو آگے رسپانسبلٹیز کے فارم میں, سوسائٹی کی جنریشن کی فارم میں ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے سروائیول کے لیے میرج کا ہونا ضروری ہے, لو کے لیے. تو آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں اسی موضوع کے اوپر. یوں ساتھ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, مصطفیٰ حاضر ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا پاسورڈ اور پاسورڈ سے مختلف ہے, بہت ہی انفارمل مگر بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں. سر مجھے بتائیے کہ کس طرح سے آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب میرا خیال ہے یہ کہ اوور آل اسپریچولیٹی کا وہ جو ایک ڈیپ معنی ہے, وہ بالکل ہم بات کریں اگر جو بہت ہی اعلیٰ اسپریچولیٹی ہے, بدھا کی اسپریچولیٹی کے علاوہ ہم ایک کامن آدمی کی اسپریچولیٹی کی بات کریں, تو ریلیجن اس کو کسی حد تک سروائیول کا بھی سبب بنتا ہے, اس کو ایک پوری کی پوری شکل دے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی شادی جو ہے وہ محبت کو اپنے فارم میں لے کے جاتی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں, لڑکی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی سے محبت پیدا ہوتی ہے, اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ناتے نواسے ہوتے ہیں, ان کی تعلیم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, جاب کرتا ہے آدمی, سسٹم کا حصہ بنتا ہے, تو بڑھاپے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ بھی جاتا ہے اپنی بیوی کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سروائیول کا سبب بھی بنتے ہیں سوشل پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, مجھے ایز اے سیکولر ہیومنسٹ مذہب پہ جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ اس نے دو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیے جو میں سمجھتا ہوں انسانیت کے لیے کوئی زیادہ صحت مند نہیں ہے. ایک گناہ و ثواب کا, اس نے ایک نیچرل جو لو ہے, دو انسانوں کے درمیان محبت, جو ان کی قربت, جو ان کی اپنائیت, جو ان کے ساتھ انس ہے, اس پیور لو کو اس نے گناہ و ثواب میں بدل دیا کہ یہ گناہ ہے, یہ ثواب ہے. آپ ان حدود کے اندر رہ کے لو کریں گے, سیکس کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ گناہ. تو میں ایز اے ماہر نفسیات جانتا ہوں کہ میرے بہت سے مریض اس وجہ سے گلٹ, انزائٹی, ڈپریشن کا شکار ہیں کہ وہ ان کے اندر حد درجے کا مذہب نہیں. یہاں تو زیادہ اسلامک ریلیجن نہیں ہے, یہاں تو کیتھولسزم ہے. کیتھولسزم کا وہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے سیکس کو سن کے ساتھ, ایک پیور محبت کو ایک گناہ کے ساتھ جب جوڑ دیا, تو اب وہ شخص جب سوچتا بھی ہے ایک عورت کے بارے میں, ایک مرد کے بارے میں عورت سوچتی ہے, تو وہ گناہ گار فیل کرتا ہے, وہ سنر فیل کرتا ہے, اور اس کے اندر نفسیاتی مسائل پیدا.
دوسرا پھر اس کا جو جزا و سزا کا کیا کہ جی جہنم کی آگ میں آپ جلیں گے، تو آپ وہ ایک گناہ گار فیل کرتا ہے، پھر آپ وہ جہنم میں مرے گا. تو یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا جو آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں، فیملی کے بارے میں انہی کی بات، صدیقی صاحب کی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب ٹرائب میں لوگ رہتے تھے تو سب لوگ آپس میں فری سیکس کرتے تھے، ان کے بچے ہوتے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب یہ جدید تحقیق ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ بچہ پیدا ہوا ہے. ایک عورت کئی مردوں سے محبت کرتی تھی، کئی عورتوں سے محبت کرتے تھے، بعض کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے. وہ پوری ٹرائب کے بچے تھے، وہ بچہ سب کو ماں کہتا تھا، ماں ایک کامن ورڈ تھا. یہ تو اب ہم نیوکلیر فیملی میں اس کو کر دیے. جو میں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی میری بیوی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو ٹرائبل فارم تھا جو ایک سوشلسٹ ماحول میں ہو سکتا ہے، یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں، تو صرف ایک ماں باپ کا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نانا نانی دادا دادی، تو ایک سوشل رسپانسبلٹی اگر ہو کہ یہ سب ہمارے بچے ہیں تو اس میں محبت زیادہ پنپے گی. اگر ہم گناہوں، ثواب، جنت، دوزخ یہ جھگڑے لے آتے ہیں پھر مسئلہ کریے. سر یہ سوال ہے نفسیات کا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انسیکیورٹی کو آپ کیا کہیں گے ایک عورت کی؟ کیونکہ عورت اور مرد کا، جہاں تک ایسا میرے ناظرین کا بھی خیال ہوگا، کہ مرد کے لیے ہو سکتا ہے کہ شادی یا پھر لو کے اندر سیکس اور پھر عورت ایز اے آبجیکٹ نظر آتی ہے. عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ مرد ایز اے آبجیکٹ، کیونکہ میں عورت نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا ان کی نفسیات کا، مگر مجھے یہ اندازہ ہے کہ سوشل اسٹیبلٹی، سوشل سیکیورٹی، یہ میرا مرد ہے، یہ میری زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک اس کی شکل بن گئی ہے یا صدیوں کے عمل سے. آپ اس انسیکیورٹی کو کہاں دیکھیں گے اگر ہم فار دا ٹرانزٹ آف ٹائم فیل کر لیں کہ میریٹل سسٹم دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، ریلیجن سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، وی آر جسٹ لیونگ آن دا بیسس آف اسپرچویلٹی اینڈ لو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وی اسٹارٹڈ ود دیٹ، سوسائٹی اسٹارٹڈ آف دیٹ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیزیں نہیں تھی تو یہ چیز نہیں تھی، مگر یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ سیکیورٹی اور فنا، یہ سب چیزیں بھی معاشرے کی پیداوار ہے. آپ ان معاشروں میں کچھ نہیں، 18ویں صدی تک میں انڈیا پاکستان کے معاشرے میں یہی تھا. کنیزیں بھی ہیں، نواب صاحب نے سب کچھ رکھ لیا ہے، غریب کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ تو سیکیورٹی سسٹم سوشل سسٹم کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور مذہب جو ہے وہ سوشل ہی سسٹم کی ایک بہت ہی پرانی اور بڑی سخت قسم کی گرفت ہے، جو آج کی دنیا میں وہ اس سوسائٹی کے اس ہیپینس کو، اس لو کو، اس عورت مرد کے ارتکاز کو ایک برا گردانتی ہے ادروائز. مگر آپ ڈیولپ معاشرے میں اگر دیکھ لیں تو آہستہ آہستہ ایولیوشن آف میرج انسٹیٹیوشن بھی ہو گیا ہے. اب میرج از رجسٹریشن، وہاں پہ یہ ہے کہ یو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ، اور ویسے عربی میں بھی نکاح کو کانٹریکٹ کہتے ہیں. لو اپنی جگہ ہے، دیکھیں اب ایک ہی لفظ کے ڈفرینٹ سچویشن پہ معنی بدل جاتے ہیں. وہی کہتا ہے بڑی محبت ہے، وہاں بدماشی ہو رہی ہے. وہاں وہ کانٹریکٹ پہ سائن کر رہا ہے، وہاں میاں بیوی بن رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ لفظوں کے خلاف. بالکل. میں اس لیے کہوں گا کہ یہاں پر لوگ باغ ساتھ رہتے ہیں، لیکن اگر گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ افیئر کرتی ہے یا بوائے فرینڈ، بنا کسی تعلق کے ایک دوسرے کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 25-25 سال ساتھ رہتے ہیں، مگر تو ایک دوسرے کا لحاظ تو رہتا ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وفا کا ایک موجود ہے. بالکل، اس کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں میں وہ تو ہیومن سائیکالوجی کہہ رہا ہوں کہ دو انسانوں کے درمیان ایک فطری جذبہ ہے. آپ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے، وہ آپ کو مرد اچھا لگتا ہے، یہ ایک فطری جذبہ. بالکل. اس کے مقابلے میں دو اجنبی جنہوں نے کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی، وہ ان کو ایک مولوی ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں یہ آپ کو قبول ہے قبول ہے، وہ ان کے اندر ایک نیچرل فیلنگ ہی نہیں ہے. تو میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں تو چونکہ پروسیس سے نہیں گزرا کہ آپ ایک اجنبی کے ساتھ، وہ آپ کی بیوی بن گئی، وہ آپ کا شوہر بن گیا، اور وہ آپ اب اکٹھے سو رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں. میں اس کو اس وجہ سے نیچرل فریڈم کے خلاف کہتا ہوں. ہاں اگر دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ نکاح کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ، ایک روایت کے نام پہ دو اجنبیوں کو ملا دیا. ان کے اندر ایک فطری دوستی، میں بھی یہ بھی سمجھ، انہوں نے کہا کہ ایک فطری ذہنی ملاپ جو انہوں نے کہا. میں یہ اپنی محبوبہ سے بھی کہتا ہوں کہ فرینڈشپ از دا کیک، رومانس از دا آئسنگ. اگر میاں بیوی کے درمیان ایک دوستی ہے، ایک ذہنی عمل، آپ اس کی قربت انجوائے کرتے ہیں. ورنہ تو سیکس تو 5 منٹ میں ہو گیا، اس کے بعد آپ نے 24 گھنٹے کیا کرنا. یہ اس کے ساتھ رہ رہے جس کے ساتھ آپ کا ذہنی ایک ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ تو ایک عذاب ہے. یہ تو ایک بہت ہی سخت قسم کی چیز ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی دلی رشتہ نہیں ہے. سچ میں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، مگر یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ دونوں اتفاق سے یہاں کافی عرصے سے، میں بھی اب یہاں پر کافی عرصے سے ہوں. مغرب کے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہوئے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک ایک عورت کے سے 4 مرد وابستہ رہے تو بچے بھی کئی لوگوں سے پیدا ہوئے، اور پھر ڈیپ ڈاؤن سوشل مسائل بھی دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی لوگ نہیں قبول کرتے، بلکہ بہت سے لوگ باپ بننے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے باپ نہیں ہیں، فلاں کہتا ہے میں اس کا باپ نہیں ہوں، وہ کہتی ہے میں اس کے. تو یہ جو سسٹم ہے ہم کو ٹورڈز دا مدر کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، سسٹم کی طرف. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کرائسس ہے اس سے کتنا نفسیاتی کرائسس ڈیپ ڈاؤن ڈیولپ ہوا، اور ایک بری مثال جس کو آپ لفظ برے کو اگر برا نہ سمجھیں؟ نہیں قطعی برا نہیں سمجھتا. اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے، مجھے معلوم ہے میرے مناظرین سوچ رہے ہیں اس بارے میں، کیونکہ یہ جدید دنیا کی باتیں ہیں. سوسائٹی کے اسٹیٹس کو دیکھیں، مطلب جو سوسائٹی وہ گارنٹی کرتی ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل کو، جو ہسبینڈ بیوی کے لیے گارنٹی نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ بیوی بھی اب بیوی کی شکل میں، گرل فرینڈ کی شکل میں، محبوبہ کی شکل میں، شی از ایکول جینڈر. She is not a wife in that sense. If she is a wife, she is a wife in this modern sense کہ she is equal. اور اب اس کے اوپر وہ قطقنے ویسے پھر بھی ہوتی ہوں گی کچھ ذاتیاں، that is besides the point، وہ ایکسیپشنس ہیں، مگر ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول یہاں عورت اور مرد کا کافی حد تک ابھی بھی دے آر فائٹنگ فار دیئر رائٹس ایکویلٹی کے بیسس پہ. اف دے گیٹ انوالوڈ ان میرج تو وہ میرج بھی ایک سیریمنی کی طرح سے بہت انجوائے، ان کا پکڑ کے کپڑا جانا، اور یہ ایسے پارٹی ہو رہی ہے، انجوائنگ اے پارٹی. تو اب یہ ایوولوشن جو آیا ہے، اس ایوولوشن میں مرد اور عورت کی لو، میاں بیوی کی حیثیت ٹوٹلی چینجڈ ہے، وچ از فار بیٹر. نکاح پہ کانٹریکٹ ہو گیا، آپ ذاتی کوئی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ ذاتی نہیں، پھر بھی یہاں علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسانی ذہن ہے. انسانی ذہن ایک پینٹنگ کو دیکھتے دیکھتے اگر اس میں اتنی خوبصورت پینٹنگ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر بھی دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، تو آپ اس کو الگ کر دیتے ہیں. سیم فار وومن کہ بہت ہوگی، ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے، پھر تو بہت کچھ یہ ہوا، مگر بعد میں پتہ لگا بھائی کہ مزہ نہیں آیا، تو شی ہیز آل دا رائٹ ٹو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایوولوشن ول کنٹینیو. ابھی بھی ہم کسی بھی آخری اور پھر ہمارے معاشروں میں تو یہ عالم ہے، جس طرح کا قطقن ہے وہاں تو فیمیل شادی تک وہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے بندہ. تو اب اس کے پاس آپ یہ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد اس کا ایٹیچیوڈ آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں گے اتنا پوزیسو اور اونرشپ کا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی ہے، میجورٹی کی زندگی ہے جا رہا ہے. کہاں نکلی؟ میں چاہوں گا ایک فائنل کمنٹ دے دیجیے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں لڑکی لڑکے کا ملنا ایک فطری عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ سوسائٹی جو سیگریگیٹڈ ہے، جو مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کرتی ہیں، بچیوں کو علیحدہ کرتی ہیں، وہ ایک غیر فطری ماحول کریٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جب وہ شادی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص جس کو عورت کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اسے بات کرنا نہیں آتا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، اس کے لیے ایک کامیاب شوہر بننا یا کامیاب بیوی بننا بہت مشکل ہے. ماسٹر سرونٹ کرے. جی بالکل. ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ تینوں سوالات اب آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے فیس بک کے فرینڈس بہت دیکھتے ہیں میرے پروگرام کو. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ڈسکشن کریں کہ کیا واقعی کریٹیوٹی، چاہے وہ لوور لیول کی ہائی لیول کی، سے کوئی غرض نہیں ہے، مونوٹونسٹی سے یا رسپانسبلٹی سے کل ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی کیا میرج محبت کو ختم کر دیتی ہے، اور بالکل اسپریچویلٹی ریلیجن کے آسپیکٹس کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے، اسٹرکچر کی وجہ سے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ان 3 سوالوں کے جوابات آپ بھی سوچیے اور مجھے بتائیے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کریں اور تھوڑے سا اس بارے میں مزید گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ کو بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے.